کہ کرونا کے جو حالات نکلے، خاص طور پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے، ایک اور ملک تھا برطانیہ اور پاکستان، دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے اور جو چیلنجز آ رہے ہیں، دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، رضاکار کی۔ تو تب ہم نے شروع کی رجسٹریشن کرونا ٹائیگرز کی، اور میں اس لیے جنہوں نے رجسٹر ہوئے تقریباً 10 لاکھ کرونا ٹائیگرز ہم نے رجسٹر کیے، تو میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے 2.25 لاکھ نے کام کیا ہمارے لیے، مختلف قسم کے جو ضرورت تھی ہمیں، اور ایک سب سے زیادہ ضرورت، اور آج بھی میں اس کی بعد میں بات آپ سے کروں گا، کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہوں جو کہ پبلک میں جائیں، اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے، تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے احتیاط کرنا۔ جو ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے، ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے۔ ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، مثلا ایک دکاندار ہے، ایک فیکٹری والا ہے، جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس، ہم نے ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو۔ تو جو کرونا ٹائیگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں، لوگوں کو جائیں ہمجھائیں، کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے۔ ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا، کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائیگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے۔ تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے، اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے، ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے۔ اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد جب کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی احتیاط کی، اور دوسرا پھر ہمارے جدھر یہ ٹائیگر رضاکار فورس تھی، انہوں نے بھی بڑی احتیاط کی۔ میں سیالکوٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھیں، تقریباً 3000 سے زیادہ مسجدیں تھیں، تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے۔ تو ادھر ہماری جو ٹائیگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں، اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا، شعور پیدا کیا۔ اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے، ہمارے مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی۔ لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے، نہیں پھیلی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنی شروع کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائیگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ضروری ہے یہ آپ سب کے، کیونکہ میں خاص طور پہ آج کرونا ٹائیگر سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں اور یہ ایس او پیز کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں، تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے ملک میں، اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی، اور اپنی خاص طور پہ جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے، اور ہر روز آج بھی
فیصلے کرتی ہے، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے، کدھر کرونا پھیل رہی ہے، کیا ہمیں قدم اٹھانے چاہیے. تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے. آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج برازیل ساؤتھ امریکہ اندر ملک ہے، ادھر ایک دن کے اندر 1350 لوگوں کی فوتگیاں ہوئی، اموات ہوئی ایک دن میں. امریکہ میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتگیاں ہوئیں. برطانیہ کے اندر بھی تقریباً 2000 پہ پہنچ گئے. کئی شہر تھے، کئی ملک تھے یورپ کے اندر، اٹلی، اسپین، وہاں بھی 1500 2000 تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں. اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج 3 مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 1700 1750 ہماری اموات ہیں، اور بڑی بھی ہیں، تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتہ تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے. عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کی جاتی ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں SOPs کا، اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگرز ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پہنچایا کروں گا. اپنی عثمان ڈار ہمارے جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا، آپ کو ریگولرلی ہم آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے. ہم آپ کو باقاعدگی سے جو ہماری CCOP جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں، ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں، کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وائرس کدھر پھیل رہی ہے، تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ سپاٹس کو بند کرنا پڑے، اور اگر جب بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمنسٹریشن کا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو ہاٹ سپاٹس اور یہ جو لاک ڈاؤن، اگر محدود قسم کا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے، کھانا پہنچانا ہوگا، ان کی دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا. تو اس کے لیے خاص طور پہ آپ کی ضرورت پڑے گی. تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا، کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے. سب سے بڑی آپ کی کنٹریبیوشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں. اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا، یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے. کرونا نے پھیلنا ہے، یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم. صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کر دیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاؤ اس کا سلو ہو جائے گا، لیکن رکے گا نہیں، کیونکہ یہ وائرس اس سے پھیل رہی ہیں. اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا جو اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں کو ہے. آج امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، وہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے. امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دیا جا رہا ہے، ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے. اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے. لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ جس ملک میں، اور ہماری طرح ملک ہندوستان، بنگلہ دیش پہلے ہی زیادہ تھی غربت، ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے. یہ لاک ڈاؤن ہے، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے. آج ہندوستان کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جب پورا لاک ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑھی ہے ہندوستان میں، غریب کچلا گیا. وہاں لوگ بیچارے بھوکے، جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے جاتے وہ بھوک سے مر رہے ہیں.
سڑکوں کے اوپر چل چل کے مر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی. تو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی، غربت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں، ہمیں پتہ تھا جب کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی. تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں، آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا. ہمارا جو احساس پروگرام تھا، اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مل کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی، ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1,60,00,000 تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچایا ہے. اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے وہ علیحدہ وہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے. اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے 40 لاکھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کہتی ہے، ان کی ہم نے مدد کی. بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیے، گورنمنٹ نے دیے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا، اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن ہوئے. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں، لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت. اب ہم نے آگے جانا ہے. یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو SOPs کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم اب جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اور مجھے پتہ ہے، اور آپ نے اب ہمارے جو خاص طور پہ میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز، اپنی نرسز کو، ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے، کہ ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور ٹائیگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے اوپر پریشر ہے. اور ہم اگر اس کو آہستہ، یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے، یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم SOPs پہ عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپٹل پہ وہ پریشر نہیں پڑے گا. اس لیے بھی SOPs کا عمل کروانا ضروری ہے. میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ بات کرتے ہیں کئی کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت، کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ان کے بھی آج ہسپتال، ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے. لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی، غربت بھی بڑھی، غریب بھی کچلا گیا، اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے. تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا. لیکن ہمارے ملک کو، حالانکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے. کیونکہ بزنسز بند ہو گئی، ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا. جب 800 ارب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے، جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا، ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لی تھی. تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے. تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا، کیونکہ آدھا چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ. اب تک ہم 5000 ارب روپیہ
اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے تھے. تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی آمدنی بڑھائیں. تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی، مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب طبقہ تھا، اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے میرے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا، جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لاک ڈاؤن. ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے. لاک ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے، تنخواہ دار جو دیہڑی دار ہے، جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے. جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہنچاتے، آج بہت ہی برے حال ہونے تھے. لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں، اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ SOP پہ عمل کروانا، کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لاک ڈاؤن کی، اور ہماری معیشت چلنی شروع ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا. اب میں آپ کو اپنے ٹائیگرز کو میں خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلا آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے SOPs کے اوپر عمل کروانا ہے. وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو ہم کارڈز دیں گے. آپ کے لیے عثمان ڈار تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا. ہم نے سب کو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کرونا یہ جو ٹائیگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو. یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہوگا آپ کون ہیں. اگر ہاٹ اسپاٹ کے اندر خاص طور پہ بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ، تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو، اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر، اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا. پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے ہیں لوگ اور جو مشکل میں ہیں، ان کا آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے. وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں، اور کئی جو ٹائیگر سے انفارمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسیس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے، مزدور، ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی، ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں. تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے، ہمیں انفارمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے. اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے. اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں، وہ 2 اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی. ایک ہے یہ جو ٹڈی، جو لوکسٹ. اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہے. ہمیں نہیں ہوا، ہندوستان میں بھی آ رہا ہے، ایران میں بھی ہے، افریقہ، صومالیہ، ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح، یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا. لوکسٹ جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے، اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. قحط پڑ سکتے ہیں افریقہ کے اندر، تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے قحط پڑیں گے. تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جو دوسرا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے، جب موسم گرم ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے، ہمارے جو گلیشیئرز ہیں، 80% ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے.
تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیشیئرز میں پانی پگھلتا ہے، آگے جا کے، اور خاص طور پہ آپ نوجوان ہیں، اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی، کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا۔ اس کا ایک تو توڑ ہے، اور بھی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو امیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں، جو کلین اور گرین پاکستان ہے۔ ایک تو صفائی ہے، اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے، لیکن جو درخت لگانے ہیں، جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے، درخت لگانے ہیں، میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں، اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کہ ہم کیسے آپ کے ٹائیگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے۔ ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے، اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ، ایک تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر، ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں، ان سارے علاقوں میں ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں، شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اور پرنٹ پاکستان ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں۔ اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے، یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی، تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر 50 ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرا ڈالا، اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئیں۔ آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی، کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے تھے، چیزیں پہنچ نہیں رہی تھیں، وہ اس لیے نہیں گئیں کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے۔ تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائیگر سے فیڈ بیک ملی ہے، انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے، تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکیں یہاں سے۔ تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح معیشت کا پہیہ چلنا نہیں شروع ہوتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں، چیزیں مہنگی ہوں، آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہورڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں۔ اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ اصل میں آپ کا جو ٹائیگرز ہیں، آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، جو ہماری غریب عوام ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ والنٹیئرز رضاکار کیے۔ برطانیہ میں ان کے تھے 2.5 لاکھ جو جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا، اس میں سے کتنوں نے، اس میں سے صرف 35,000 نے کام کرنے کے لیے ان کو جو نکلے، تو 2.5 لاکھ میں سے صرف 35,000 نکلے۔ ہمارے 10 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکا نے، انہوں نے بھی رضاکار کو رجسٹر کروایا، اس میں سے صرف 30,000 ان کے پاس رضاکار آئے، اور اٹلی نے بھی رضاکار جو اناؤنس کیے، ان میں سے صرف اب تک 60,000 لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے۔ تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی، اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھ کہ ہمارے 10 لاکھ ہیں اور ان میں سے 1.25 لاکھ نے کام کیا، لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی SOPs کی کارڈز آپ کو پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو آپ کون ہیں،
اور آپ نے کن کن ایریاز کے اندر جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون ایس او پیز فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تاکہ پھر ہم ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم عمران خان ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں میڈیکل کمیونٹی پر اس وقت پریشر ہے، اگر ہم ایس او پیز پر عمل کروا کر کرونا کی رفتار سست کروا دیں تو اسپتالوں میں بہت فرق پڑے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ممالک دوسروں کو قرضے دیتے تھے آج وہ خود مقروض ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا اور اس سے کرونا پھیلا ہے، لیکن ہمیں اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹائیگر فورس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ٹڈی دل کے خلاف بھی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو استعمال کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے ابھی اور پھیلنا ہے۔